سب سے بڑا بابا ان کا بايزيد بستامی, ابو یزید بستامی, یزید ابا. کہ بایزید is a Muslim boy name and بایزید meaning is pious, اور اس کا مطلب ہے متقی پرہیزگار. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ میننگ بتاتے ہیں تو ساتھ ہی آگے وہ حوالہ دے دیتے ہیں کہ دس از آلسو اے نیم آف دا فیمس ولی حضرت بایزید بستامی, QUORA, کورا. تو اس ویب سائٹ نے بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا, آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہے, کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ اٹ ڈز ناٹ مین دا فادر آف یزید. اس نام کا ہرگز مطلب یزید کا باپ ہونا نہیں ہے. کہ بایزید بستامی جو احادیث بیان کرنے والے راویوں میں شامل ہیں, دوسری صدی ہجری کی شخصیت, ان کو ملائن کر رہا ہے کوئی 15ویں صدی ہجری کا شخص, اور ہم اس کی بات پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر یقین کر رہے ہیں. اگر آپ ہماری نئی نسل کے سامنے یہ بتائیں گے کہ جناب دوسری صدی ہجری کی شخصیت بھی جعلی ہے, تو پھر اصلی کون ہے؟ آپ اصلی ہیں جو 15ویں صدی ہجری میں پیدا ہو گئے ہیں. کیا پچھلی 14 صدیوں میں کسی ماں نے اصل جنائی کوئی نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستان محترم, امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد وطن عزیز میں سوشل میڈیا کی حد تک ایک بڑی شخصیت جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جانب سے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے کی جانے والی ایک زیادتی کا مستند حوالہ جات کے ساتھ اوتھینٹک وے میں جواب دینا ہے. بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دوسری صدی ہجری کی ایک اعلیٰ شخصیت ہیں, اور آپ محض ایک صوفی بزرگ ہی نہیں ہیں, بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر کہ بہت سی احادیث مبارکہ کی اسانید میں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی موجود ہے. یعنی آپ جو احادیث مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان بعض احادیث کی روایات کی جو چینز ہیں, جو اسانید ہیں, راویوں کا جو سلسلے ہیں, ان میں شامل ہیں. آپ محدث امام ذہبی کو پڑھیے یا محدث امام ابو نعیم کو پڑھیے, یہ وہ ائمہ حدیث ہیں کہ جنہوں نے بعض احادیث تک روایت کی ہیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے, آپ کی چین کے ساتھ. سو جب ایک اتنی بڑی شخصیت ہو کہ جو احادیث کو روایت کرنے والے جو راویان ہیں ان کے سلسلوں میں جو شامل ہو شخصیت, اس شخصیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے. اب پہلے میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ چند گزارشات بھی یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ایک تو ہمارا اس نشست کا مقصد کسی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا نہیں, ہمارا ہرگز کوئی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ذاتی اختلاف ہرگز نہیں. پھر دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو میں آگے چل کر جب ہم اپنے اختلافات کا اظہار کریں گے تو اس کے باوجود آپ ہمیں بلو دا بیلٹ جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, آپ ہمیں غیر اخلاقی انداز اپناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ہم حوالہ جات کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بات کریں گے. اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا وہ کلپ سن لیجئے, وہ سٹیٹمنٹ سن لیجئے کہ جو وجہ بنا آج کے اس لیکچر کو ریکارڈ کروانے کی. سب سے بڑا بابا ان کا بايزيد بستامی, ابو یزید بستامی, یزید ابا 261 ہجری میں فوت ہوا ہے. ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, امام مسلم. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم. انہاں دا امام ابو یزید بستامی. ان کے بارے میں نے نہیں ان سے گن پوائنٹ پہ کلوایا. یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب جو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, اس کے حوالے دیوبندیوں کی فضائل اعمال میں موجود ہے, بریلویوں کی فضائل سنت میں. پوری دنیا میں قصے کہانیوں کی سب سے بڑی ٹیکسٹ بک بابوں کی, صوفیاء کی, تذکرۃ الاولیاء ہے. شیخ فرید الدین عطار 627 ہجری میں, آج چل رہا ہے, آج ہے 14 شعبان 1445 ہجری. 800 سال پہلے منگولوں نے اسے قتل کیا تھا, نگاہ نہیں مار سکا منگولوں کے آگے. اور آج اللہ نے منگولوں کی اولاد کو ہدایت دی ہے اور ان کے جو بابے ہیں نا ان کے اوپر مسلط کر دیا. جی تو دوستو, آپ نے سنا کہ انجینئر صاحب حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہ کنیت کے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ابا یزید, اور پھر آگے نہایت غیر محتاط انداز میں, غیر شائستہ انداز میں اور غیر مہذبانہ انداز میں کہتے ہیں یزید دا با.
یعنی انجینئر صاحب کے نزدیک ابا یزید ایک کنیت ہے اور حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹے کا نام یزید تھا، جس کی بنا پر انجینئر صاحب نے ان کو یزید کا باپ کہہ کر مخاطب کیا۔ اب جب میں نے یہ بات سنی تو مائنڈ نے فوری طور پر اس حوالے سے کلک کیا کہ یہ جو با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دوسری صدی کی شخصیت ہے اور اعلیٰ مرتبت شخصیت ہے، تو کیا پچھلے 1200 برسوں میں حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر اب تک پچھلے 1200 برسوں میں کسی مسلمان شخصیت کا اس پوائنٹ پر دھیان نہیں گیا کہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا تھا؟ تو آپ کی اہل بیت اطہار سے پھر محبت کہاں گئی؟ تو یہ کسی نے نوٹ نہیں کیا۔ تو جب میں نے اس پوائنٹ پر سوچا اور ریسرچ کا آغاز کیا تو مجھے بھی حیرت اس بات پر ہوئی جب پتہ چلا کہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو نام ہے یہ ان کا ذاتی نام ہے، یہ کنیت نہیں ہے، چونکہ آپ کے کسی بیٹے کا نام یزید تھا ہی نہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا صرف میرے کہنے پر یقین کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کو یہاں پر آتھینٹک ریفرنسز دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ایک آتھینٹک ویب سائٹ کا یہ اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ یہ اردو پوائنٹ کا اسکرین شاٹ ہے۔ اس پر اردو پوائنٹ پر آپ کو پتا ہے کہ مستند جو نیوز ہوتی ہیں، خبریں ہوتی ہیں، وہ دستیاب ہوتی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویب سائٹ پر آج تک کبھی کوئی نیوز چیلنج نہیں کی گئی، اور اس ویب سائٹ پہ چونکہ ناموں کی تفصیلات بھی درج ہوتی ہیں تو میں نے یہاں پر جا کر جب سرچ آؤٹ کیا تو آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با یزید کی ایکسپلینیشن میں انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ با یزید از اے مسلم بوائے نیم، یہ ایک مسلمان لڑکے کا نام ہے، اینڈ با یزید میننگ از پائس، اور اس کا مطلب ہے متقی پرہیزگار۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ میننگ بتاتے ہیں تو ساتھ ہی آگے وہ حوالہ دے دیتے ہیں کہ دس از آلسو اے نیم آف دا فیمس ولی حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اردو پوائنٹ جیسی مستند ویب سائٹ کو بھی پتا ہے کہ با یزید بستامی کا چونکہ یہ نام تھا اور آج تک یہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کنیت نہیں بلکہ یہ ذاتی نام ہے، اس کا ہرگز معنی یزید کا باپ ہونا نہیں ہے۔ اب آپ کو یہاں پر میں مزید تفصیلات بتاتا چلوں کہ یہ جو لفظ با یزید ہے اس کے 3 انداز ہیں بولنے کے، اس کے ایکسنٹ جو ہے وہ 3 انداز اختیار رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو با یزید بھی کہا جاتا ہے اس کو، پھر با یزید بھی کہتے ہیں، اور پھر اسی لفظ کو بیازد بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں بھی بولا جاتا ہے با یزید کہہ کر، پھر یہ فارسی میں بھی بولا جاتا ہے با یزید کہہ کر، اور پھر یہ ترک زبان میں بھی بولا جاتا ہے بیازد کہہ کر۔ سو یہ 3 مختلف خطوں میں بولا جاتا ہے یہ لفظ، اور یہ بچوں کا نام رکھا جاتا ہے مسلمان بچوں کا، یہ کنیت نہیں ہے۔ اب اس پر میں آگے چلتا ہوں۔ ایک اور ویب سائٹ ہے، یہ بھی مستند ہے، QUORA، کورا۔ اس ویب سائٹ پر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی آتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ جوابات موجود ہوتے ہیں۔ جب یہاں اس ویب سائٹ پہ میں نے سرچ آؤٹ کیا تو اس ویب سائٹ نے بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہے، کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ اٹ ڈز ناٹ مین دا فادر آف یزید، اس نام کا ہرگز مطلب یزید کا باپ ہونا نہیں ہے، چونکہ یہ کنیت ہی نہیں ہے، یہ پراپر نیم ہے با یزید، اور اس کا مطلب ہے متقی پرہیزگار۔ اب آپ خود حیران رہ جائیں گے آگے جان کر کہ سلطنت عثمانیہ کے 36 سے 37 سلطان گزرے ہیں، 650 برس پر محیط جو آل عثمان کی سلطنت عثمانیہ ہے، ان 36 اور 37 جو آٹومن کنگز گزرے ہیں ان میں سے 2 ایسے سلطان گزرے ہیں عثمانی کہ جن کے نیم بھی با یزید تھے۔ ایک تو وہ با یزید ہیں سلطان عثمانی سلطنت کے کہ جن کا دور حکومت 1389 عیسوی سے لے کر 1402 عیسوی تک جاتا ہے، یعنی 1389 سے لے کر 1402 تک۔ ان کو بیازد یلدرم بھی کہتے ہیں اور با یزید یلدرم بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے عثمانی سلطان ہیں جن کا دور حکومت 1481 سے لے کر 1512 تک رہتا ہے، ان کو با یزید II کہتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، اگر ترکوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ پاکستان میں ایک ایسا اسکالر بھی پایا جاتا ہے کہ جو با یزید کے لفظ کو کنیت کہہ کر با یزید کو یزید دا ابا کہتا ہے پنجابی زبان میں، تو وہ بھی ہنسیں گے ہماری سطح پر، ہماری شعوری سطح پر اور ہمارے انٹلیکچوئل لیول پر کہ اس سرزمین پر ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو بغیر تحقیق کے صرف ملائن کرنے کے لیے
کہ چونکہ صوفیاء کو ہم نے مسترد کروانا ہے پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے ہم نے صوفیاء کو غلط ثابت کرنا ہے، اولیاء کو غلط ثابت کرنا ہے، مانا کہ اس معاشرے میں جعلی پیر بھی ہیں، ڈبے پیر بھی ہیں، ان کی حمایت بھلا کبھی کسی عالم دین نے کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ کبھی کسی باشعور طبقے نے جعلی پیروں کی حمایت نہیں کی، ان کی سب مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو درست نہ ہوا نا کہ آپ جعلی پیروں کی آڑ میں دوسری صدی ہجری کی ایک عالی شخصیت پر بھی تان و تشنیع کریں، وہ بھی اس بنیاد پر کہ جو بنیاد خود ہی ڈھکوسلی ہے۔ یعنی ان کی کنیت یہ ہے ہی نہیں، ان کا یہ نام ہے، اور آپ بایزید نام کو کنیت بنا کر ان پر تان کر رہے ہیں، اور ایسے بات کر رہے ہیں جیسے تھڑے پر بیٹھا ہوا کوئی موالی یا گنڈا ہو۔ سو اس پر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر یہ چھوڑ کر کے صوفیاء کے حق میں بات ہو رہی ہے، کس کے حق میں بات ہو رہی ہے، ایک لمحے کو دیکھیے۔ میں نے آپ کو ریفرنسز دے دی ہیں، کیا ابھی بھی گنجائش بچتی ہے کہ آپ غیر جانبداریت کا مظاہرہ کریں؟ کچھ تو ان بائسڈ ہو کر سوچیں کہ انجینئر صاحب سے اگر غلطی ہوئی ہے تو کیا آپ لوگوں نے کبھی اس پر سوچنے کا جو ہے وہ اس طرف دھیان کیا؟ آپ لوگوں نے نہیں سوچا۔ کیا کبھی انجینئر صاحب سے آپ نے کوشچننگ کی اس پوائنٹ پر کہ بایزید بسطامی جو احادیث بیان کرنے والے راویوں میں شامل ہیں، دوسری صدی ہجری کی شخصیت ہے، ان کو ملائن کر رہا ہے کوئی 15ویں صدی ہجری کا شخص، اور ہم اس کی بات پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر یقین کر رہے ہیں؟ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے، دھیان ہی نہیں دے رہے اس بات پر کہ ہم ریسرچ تو کر لیں، ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہو۔ تو اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے تاکہ ہمارے جو اسلاف ہیں وہ اس طرح متنازع نہ ہو جائیں، پھر ہماری نئی نسل کس پر یقین کرے گی؟ اگر آپ ہماری نئی نسل کے سامنے یہ بتائیں گے کہ جناب دوسری صدی ہجری کی شخصیت بھی جعلی ہے، تو پھر اصلی کون ہے؟ آپ اصلی ہیں جو 15ویں صدی ہجری میں پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا پچھلی 14 صدیوں میں کسی ماں نے اصل جنائی کوئی نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پھر بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آگے باتیں کی ہیں انجینئر صاحب نے مختلف مواقعوں پر، ان باتوں کی بھلا اب آپ کے سامنے کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب انہوں نے بایزید بسطامی کے نام کو ہی غلط طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، کنیت بنا کے پریزنٹ کر دیا۔ لیکن پھر بھی میں بائی دا وے بتاتا چلوں، ایک اور ویب سائٹ کا میں یہاں پہ ریفرنس دینا چاہوں گا۔ یہ ایرینیکا آن لائن کا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے ہے، یہ ایرینیکا انسائکلوپیڈیا کا ریفرنس ہے۔ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ بایزید ہیڈ نو رائٹنگز، ان کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ بابا جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی تو ان سے کوئی منسوب اگر کال آپ کے سامنے آ گیا ہے تو آپ تو وہ ایسے پبلک کے سامنے پریزنٹ کریں جیسے انہوں نے کہا ہو۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ کال جو معراج کے حوالے سے ہے اور بایزید کے حوالے سے جو کال آ گیا کہ وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ان کو معراج ہو گئی؟ یہ جو کال آپ نے پریزنٹ کیا انجینئر صاحب نے، انجینئر صاحب سے کوئی پوچھے تو صحیح کہ بابا اس کا ریفرنس دے، ہمیں اس کی سند دکھائیں کہ آپ تک یہ بات کہاں سے پہنچی ہے، کس نے کس سے سنی، کس نے کس سے سنی، اور بایزید تک یہ کال کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ ثابت تو کریں پہلے۔ بس ایک کتاب دکھا دی، اور کتاب بھی وہ دکھا دی تذکرۃ الاولیاء کہ جو 7ویں صدی ہجری کی کتاب ہے۔ بایزید بسطامی دوسری صدی ہجری کی شخصیت، 500 سالوں کا فرق ہے، بیچ میں کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے، اور آپ نے جناب دھڑا دھڑ ان پہ جو ہے وہ کلپس ریکارڈ کروا دیے، اور بایزید بسطامی دوسری صدی کی جو شخصیت ہے ان کو کنٹروورشل بنا دیا، اور کوئی ریفرنس آپ نے بس ایک کتاب کا ریفرنس دے کے اپنی جان چھڑا لی۔ آپ کو چاہیے تھا پہلے تحقیق تو کرتے۔ دوسری صدی ہجری کے حوالے سے اگر آپ نے تحقیق کرنی ہی تھی تو اگلی صدی میں امام ابو عبد الرحمن السلمی، جو کہ نہ صرف ایک محدث صوفی ہیں بلکہ محدث بھی ہیں اور اعلیٰ پائے کے محدث ہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا انجینئر صاحب کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ امام ابو عبد الرحمن السلمی کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب دیا گیا ہے؟ یہ وہی خطاب ہے جو امام بخاری کو ملا ہوا ہے۔ سو امام بخاری کے بعد جو خطاب جس شخصیت کو مل رہا ہے اس شخصیت کو ہی پڑھ لیتے، امام ابو عبد الرحمن السلمی کی کتاب الطبقات السلمی کو پڑھ لیتے، وہ 4 صدی ہجری کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام جو بایزید بسطامی ہیں ان کا احوال بھی موجود ہے، ان کے علاوہ اور صوفیاء کا احوال بھی موجود ہے، حضرت جنید بغدادی کے احوال بھی موجود ہیں، حضرت سری سکتی بایزید بسطامی کے ساتھ ساتھ دیگر کے احوال بھی موجود ہیں۔ آپ پڑھ لیتے، آپ کو پتہ چل جاتا، تو وہاں سے تو آپ ثابت کر لیتے۔ وہ جو ان کے دور کی کتب ہے وہاں سے اگر آپ پڑھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ کیا یہ جو لغویات ہیں، جو من گھڑت اقوال ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ من گھڑت اقوال تو احادیث میں لوگوں نے شامل کر دی ہیں۔
کیا ہم لوگوں نے یہ باتیں نہیں سنی ہوئی کہ یہاں تک من گھڑت احادیث روایت ہو گئیں اور لٹریچر میں داخل کر دی گئیں کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ صحابہ اکرام کا نام لے لیا جاتا ہے کہ جناب استغفر اللہ العظیم کچھ صحابہ اکرام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں آگ لگوا دی؟ کیا یہ من گھڑت روایات ہمیں نہیں پہنچی ہوئی ہم تک؟ اور کتنے علماء کرام ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ ان روایات کو من گھڑت قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا ہے۔ جب موضوع روایات احادیث کی کتب میں آ سکتی ہیں تو کیا صوفیاء کے لٹریچر میں نہیں آ سکتی؟ انجینئر صاحب آ سکتی ہیں، اور وہ آئی ہوئی ہیں۔ اب ہمارا کیا کام ہے کہ کیا ہم غلط باتوں کو ریفرنس کے طور پہ پبلک کے سامنے پیش کریں اور اپنے ہی اسلاف کو گندا کریں پبلک کے سامنے؟ تو مجھے بتائیے، جو اپنے بڑوں کو گندا کرتا ہے تو کیا وہ خود صاف رہتا ہے؟ کبھی صاف نہیں رہتا۔ جس نے کبھی بڑوں کی قدر نہیں کی، بڑوں کی عزت نہیں کی، اس کی اپنی کیا عزت رہ جاتی ہے؟ سو انجینئر صاحب اور ان کے فالوورز یہ بات ان کے سامنے آ چکی ہے، اور ہم نے بھی بالکل جو ہے وہ کہیں پہ کوئی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی۔ ہم نے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر، حتیٰ کہ لفظ آپ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے اس میسج کو پازیٹیولی لیا جائے گا۔ تو حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر آپ نے اقوال پڑھنے ہی ہیں تو جو اوائل دور کی کتب ہیں، جیسے میں نے ریفرنس دیا آپ کو، امام ابو عبد الرحمن السلمی امیر المومنین فی الحدیث، ان کی کتاب پڑھ لیں، طبقات السلمی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو لغویات ہیں، جو بکواسیات ہیں، جو منسوب کر دی گئی ہیں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا وہ ان کے اقوال ہیں بھی کہ نہیں؟ وہ ہرگز ان کے اقوال نہیں ہیں، وہ من گھڑت کا ان سے جوڑے گئے ہیں۔ سو اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔